اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں تقابل ادیان کے حوالہ سے سکھوں کی ایک مقدس زیارت گاہ دربار پنجہ صاحب کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات کریں گے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے پاکستان کو اپنی بھرپور نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ خطہ دنیا میں جنت ارضی ہے۔ پاکستان میں مختلف تہذیبوں اور مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے بڑی تعداد سکھوں کی بھی ہے۔ محترم ناظرین کرام، بابا نانک سرکار لاہور کے قریب تحصیل شرک پور میں دریائے راوی کے کنارے واقع ایک گاؤں تلونڈی، جسے آج ننکانہ صاحب کہتے ہیں، سن 1469 میں پیدا ہوئے، جب ہندوستان پر بادشاہ بہلول لودھی کی حکومت تھی۔ وہ تلونڈی کے ایک دکاندار کالو کے بیٹے تھے اور ان کا تعلق چھتریوں کی گوت بیدی سے تھا۔ راوی اور چناب کے درمیان کا خطہ رچنا دوآب کہلاتا ہے۔ یہ وسیع اور عریض ڈیلٹا جو اس دور میں سب سے پہلے سکھ مذہب کا گہوارہ بنا، وہاں جاٹ اور بھٹی آباد تھے۔ مؤخر ذکر بھٹی ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، لیکن اوکسس آملو دریا کے شمالی اضلاع کی طرف سے مسلمانوں کے حملوں کے دور میں اسلام قبول کرنے کے بعد یہیں آباد ہو گئے۔ ان چند چھوٹے کھیتوں کے علاوہ جنہیں جٹوں نے کاشت کیا تھا، پورا علاقہ سنسان تھا۔ اس وقت ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان زبردست حسد اور نفرت پائی جاتی تھی، اور پوری غیر مسلم آبادی مسلمان حکمران کے زیر اتاب تھی۔ دو دریاؤں کے درمیانی خطہ کو بار کہا جاتا ہے۔ اس وقت موضوع تلونڈی پر بھٹی قبیلے کے رائے بلار کا قبضہ تھا۔ جس گھر میں نانک پیدا ہوئے وہ اب ایک عبادت گاہ ہے اور ننکانہ صاحب کہلاتی ہے۔ اس کے قریب ایک تالاب ہے جس میں بابا گرو نانک سرکار لڑکپن میں کھیلا کرتے تھے، وہ للکرا کے نام سے مشہور ہے۔ بابا گرو نانک سرکار نے بہت سے علاقوں کی سیاحت کی۔ کہا جاتا ہے کہ بابا گرو نانک سرکار حسن ابدال کے راستے سیر و سیاحت کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑی چٹان گرنے لگی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس چٹان کو گرنے سے روک دیا، اور جس پہاڑی پر بابا گرو نانک کے ہاتھ کا نشان ہے وہ آج تک پاکستان کے علاقہ حسن ابدال میں موجود ہے، اور یہ مقام پنجہ صاحب کہلاتا ہے۔ کابل سے واپس آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنے درینا دوست لالو تھرکھان کے ساتھ ایمن آباد میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت نانک کے پیروکاروں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور لوگ اب انہیں ایک درویش اور بزرگ سمجھتے تھے۔ سال ہر سال گزرنے کے بعد ان کے طرز زندگی میں بھی تبدیلی واقع ہو گئی۔ اب وہ معاشرے یا خاندان سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ لالو ترکھان سے رخصت ہونے کے بعد وہ بالا کے ہمراہ ملتان میں منعقد ہونے والا مشہور میلہ گرو چتر دیکھنے گئے۔ یہاں انہوں نے تمام فرقوں اور ذات پات کے جمع ہونے والے لوگوں سے کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی۔ بہلول لودھی کے جانشین بادشاہ دلی ابراہیم لودھی کے کارداروں نے بادشاہ کو آگاہ کیا کہ ایک فقیر جس کی تعلیمات قرآن پاک اور ویدوں سے قطعی مختلف ہے، لوگوں سے سرعام تبلیغ کر رہا ہے، اور اسے جو اہمیت حاصل ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آخر میں وہ حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہو۔ شاہی حکم سے بابا گرو نانک سرکار کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ اس نے ان سے بالمشافہ ملاقات کی اور دین کے بارے میں ان کے خیالات سننے کے بعد حکم دیا کہ انہیں سخت قید میں ڈال دیا جائے۔ بابا گرو نانک کو 7 ماہ تک قید خانے میں رکھا گیا، اور اس دوران انہیں مکی پیسنا ہوتی تھی۔ شہنشاہ بابر کی طرف سے ابراہیم پر فتح پانے اور پانی پت کی جنگ، جس میں مغلیہ فوج کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی تھی، ابراہیم لودھی کے قتل کے بعد اس مصیبت سے وہ باہر آئے۔ اب نانک نے سندھ کی طرف سفر کیا اور اس صوبہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پاک پٹن میں صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ یہاں انہوں نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک عالم فاضل مسلمان بہرام سے مذہبی بحث و مباحثہ کیا اور اپنی کتاب تحریر کی جو آسا کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بابا گرو نانک نے اپنے سفر کے دوران سیلون کی سیاحت بھی کی۔ اس مقام کا راجہ سیوناب اور دیگر افراد کی بہت بڑی تعداد نے
ان کا مذہب اختیار کر لیا۔ وہ سیلون میں 2 سال اور 5 ماہ تک رہے اور وہاں اپنی کتاب مرتب کی جسے پران سنگلی کہا جاتا ہے۔ راجا نے نانک کو اس بات پر مائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ مستقل طور پر سیلون میں رہائش اختیار کر لیں، لیکن بے سود، کیونکہ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی نانک اپنے آبائی وطن کی طرف لوٹ آئے۔ نانک کی استنبول میں سیاحت اور سلطان ترکی کے ساتھ ملاقات کے سلسلے میں ایک کہانی بیان کی جاتی ہے جو اپنے لالچ اور رعایا پر ظلم و ستم کے سلسلہ میں مشہور تھا۔ نانک کی نصیحتوں نے اس پر اس قدر اثر کیا کہ سلطان نے اپنے جمع شدہ خزانے فقیروں اور ضرورت مندوں کو عطا کر دیے اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنا بند کر دیا۔ نانک اپنی زندگی کے آخری حصہ میں دریائے راوی کے کنارے آباد ہو گئے اور وہاں مکانات تعمیر کرائے۔ وہ اب خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے رہ رہے تھے اور ان کی رہائش گاہ تمام اقوام کے لوگوں کا عظیم مسکن بن گئی تھی۔ حالانکہ وہ نام اور وضاقتہ میں فقیر تھے، لیکن لوگوں کی کثیر تعداد پر اس قدر اثر و رسوخ مرتب کیا کہ وہ انہیں اپنا روحانی پیشوا سمجھتے تھے۔ ان کے اخراجات ایک بادشاہ کی طرح تھے۔ انہوں نے خیرات خانہ تعمیر کروایا تھا جہاں ہزاروں محتاجوں اور غریب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ ان کی رہائش گاہ کی جگہ اب تک دریائے راوی کے کنارے پر موجود ہے اور ڈیرا بابا نانک کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے وہاں متعدد مکانات تعمیر کرائے جو انہوں نے اپنے چیلوں کو مفت دیے۔ نانک کے دونوں بیٹوں لکھی چند اور سری چند میں سے لکھی چند دنیا دار شخص بن گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے جن کی اولاد آج بھی موجود ہے۔ سری چند ایک فقیر بن گیا اور وہ اداسی فرقے کا بانی تھا۔ بابا گرو نانک نے ضلع جلندر میں کرتارپور شہر کی بنیاد بھی رکھی۔ سکھ جس کو بڑا مقدس اور قابل احترام سمجھتے ہیں، اور وہاں ایک دھرمشالہ تعمیر کیا گیا جو آج بھی موجود ہے۔ بابا گرو نانک سرکار نے سن 1538 میں 71 برس کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے بطور گرو 60 برس 5 ماہ اور 7 روز تک حکومت کی۔ وہ لاہور سے تقریباً 40 میل کے فاصلہ پر دریائے راوی کے کنارے شہر کرتارپور میں فوت ہوئے، جس کی انہوں نے خود بنیاد رکھی تھی۔ ان کی یاد میں وہاں ایک سماعت تعمیر کی گئی جہاں لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ان کی تاریخ وفات کی یاد منانے کے لیے جمع ہوتا ہے اور مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ لیکن جب سے دریائے راوی اسے بہا کر لے گیا ہے تو اس کے بعد اب نانک کے لباس کا ایک ٹکڑا اور دیگر نوادرات ان کی وفات کی یادگار کے طور پر تعمیر کردہ دھرمشالہ میں زائرین کے سامنے آج کل بھی رکھے گئے ہیں۔ نانک کی تعلیمات خالصتاً الوہیت پر مبنی تھیں۔ وہ خدا کی وحدانیت اور صرف ایک غیر مرئی خدا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ بت پرستی اور مورتیوں کی پوجا کرنے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سچا اور خالص دین صرف ایک ہے اور تمام انسان برابر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ابھرنے والے بے شمار ادیان اور ذاتیں انسان کی اپنی اختراع ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں کا احترام کرتے تھے، اس لیے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ وہ ان میں موجود اچھی باتیں تلاش کر لیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ ان کی طویل عوامی زندگی میں بہترین کوشش ان مذہبی اور سماجی اختلافات کو ختم کرنے یا ممکنہ حد تک کم کرنے کے متعلق تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جوانی میں ان کے والد نے ان کو کاروبار کی تربیت دینے کے لیے کچھ مال اسباب دے کر تجارت کے لیے بھیجا۔ راستے میں انہیں فقیروں کی ایک جماعت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بہت بھوکے تھے اور ان کی قوت گوائی ختم ہو گئی تھی، سوائے اشاروں کے اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتے تھے۔ بھوکے اور بدحال فقیروں کے لیے نانک کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی، لہذا انہوں نے وہ تمام مال اسباب ان فقیروں کو دے دیا۔ ان سے فقیروں کی بھوک مٹ گئی اور وہ تازہ دم ہو کر گرو نانک کے ساتھ بحث و مباحثہ میں شامل ہو گئے۔ بابا گرو نانک کے ساتھی بالا نے اپنی سمجھ کے مطابق روپے ضائع ہونے پر بابا گرو نانک کی بیخ کرنی کی، لیکن بابا گرو نانک نے جواب دیا کہ میں نے ایسا سودا کیا ہے جس کا منافع اگلے جہان میں ملے گا۔ خدا کے ساتھ کیے جانے والا یہ سودا انسانوں کے مقابلہ میں زیادہ منافع بخش ہے۔ گھر واپس آنے کے بعد بابا گرو نانک نے والد کے ڈر سے اپنے آپ کو ایک درخت کی شاخوں میں چھپا لیا، جنہیں اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ان کے بیٹے نے کیا کیا۔ ان کے والد نے شدید غصے کی حالت میں بابا گرو نانک سرکار کی گوشمالی کی، لیکن رائے بولار جو اس لڑکے کو سمجھ گئے تھے کہ یہ آنے والے وقت کا ایک بہت بڑا عظیم رہنما ہے، اپنے پلے سے وہ روپے ادا کر کے ان کے والد کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ وہ جگہ جہاں نانک نے بھوکے فقیروں کو کھانا کھلایا تھا آج کھرا سودا کے نام سے مشہور ہے۔ وہ درخت جو اس لیے مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس میں چھپایا تھا، آج بھی موجود ہے
اس کی شاخیں ہر طرف سے زمین پر جھک گئی ہیں اور لوگ اسے مال صاحب کہتے ہیں۔ اپنے والد کی طرف سے اپنی فیاضی کی خاطر سزا پانے کے باوجود انہوں نے اپنے والد کے گھر سے جو چیز ہاتھ آئی اسے ضرورت مندوں کو دینے کا عمل جاری رکھا، اور جب انہیں ایسے کام کرتے ہوئے دیکھ لیا جاتا تو اکثر سزا دی جاتی۔ ان کے والد نے ایک مرتبہ انہیں سلطان پور میں ایک دکان فراہم کر دی اور اسے سوداگری کی اشیاء سے بھرپور کر دیا، لیکن اپنے والد کی انتہائی مایوسی اور نا امیدی کے لیے انہوں نے بجائے اس کے کہ اس سے کوئی کاروبار کریں، وہ تمام مال بھی آہستہ آہستہ اللہ کے بندوں کو خیرات کر کے ختم کر دیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔